ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 122 تا 123۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ آیت نمبر 123، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کام آئے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کی ابتدا کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانے اور قیامت اور اس کی ہولناکیوں سے ڈرانے سے اس کا آغاز ہوا۔ مسلسل 84 آیات میں ان پر اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان کی نافرمانیوں کا بھی ذکر فرمایا گیا۔ آخر میں دوبارہ انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی گئیں اور آخرت کے دن سے ڈرایا گیا اور متنبہ کیا گیا کہ اوپر بیان کی ہوئی بدکرداریوں کی وجہ سے تم ظالم ٹھہرے، سو اب امامت و قیادت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو رہی ہے، جن میں ایک پیغمبر مبعوث کرنے کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے وقت مانگی تھی۔ ان آیات اور پچھلی تمام آیات کا مقصود اہل کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی پیروی کرنے پر ابھارنا ہے۔ یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم، تو آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن۔ فہم قرآن کے دو مختلف اسلوب ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات، یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی میں یا کا معنی اے، بنی ابن ان کی جمع ہے، اصل میں ہے بنینا۔ جب اس لفظ کی نسبت کسی دوسرے لفظ سے کی جاتی ہے تو اس کا نون لکھنے میں نہیں آتا، اس لیے یا بنی ہے، بنینا نہیں لکھا ہوا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یعنی اے اسرائیل کی اولاد، مراد یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کا یہ لقب ہے۔
تو ان کی اولاد کو مخاطب کیا گیا۔ اذکرو تم سب یاد کرو۔ اذکرو کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ حکم والا ہے، اور آخر میں واو الف جمع مذکر کی علامت ہے، اور اصل لفظ ذکر ہے۔ ذکر کا معنی یاد کرنا ہوتا ہے۔ ذکر، اذکار، تذکرہ، مذکورہ، بالا سب اردو میں آپ بولتے ہیں۔ نعمتی میری نعمت، یہ لفظ نعمتی ہے، لیکن اس کے بعد اللتی جو اگلا لفظ ہے وہ ساکن ہے، اس لیے پہلے ساکن کو زبر سے حرکت دی گئی ہے۔ نعمتی یلتی، نعمتی یلتی میری نعمت، اللتی جو انعمت میں نے انعام کی۔ یا تا حمزہ نون جو فعل کے شروع میں آتا ہے، لیکن یہ فعل کے آخر میں آنے والی علامات ہیں تا، تی، تو اور تا ساکن۔ تو یہ تا پشتو ہے جس کا ترجمہ میں نے ہے، یہ فعل ماضی کے آخر میں یہ علامت آیا کرتی ہے۔ انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر۔ یہ علا اور کم دو چیزیں ہیں جن کو ملا کر لکھا گیا ہے، دو حروف ہیں الگ الگ۔ تو علا کا معنی پر، کم کا معنی تم، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں، یہ بھی دو حرفوں کو ملا کر لکھا گیا ہے، انا پلس یا۔ تو انا کا معنی بے شک اور یا کا معنی میں۔ فضلتکم میں نے فضیلت دی تم کو، فضلتو تاپشتو فعل ماضی کے آخر میں آیا ہے، ترجمہ میں نے کریں گے، اور اس فعل کے ساتھ ایک اور علامت ہے کم جو کہ فعل کے ساتھ آئی ہے، اس لیے ترجمہ تم کو یا تمہیں کیا جائے گا۔ انی فضلتکم بے شک میں نے فضیلت دی تم کو یا تمہیں، علی العالمین جہان والوں پر۔ والوں میں والے کی جمع ہے والوں، واو نون غنہ اردو میں بھی جمع مذکر کے لیے بولا جاتا ہے، اور عربی زبان میں یا نون جمع مذکر کے لیے ہے، اس لیے اسے وہی رنگ دیا گیا ہے۔ اللہ کا معنی پر، عالم کا معنی جہان، آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ انی فضلتکم علی العالمین بے شک میں نے فضیلت بخشی تمہیں تمام جہان والوں پر۔ واتقو اور تم سب ڈرو، حمزہ حکم والا اور آخر میں واو الف جمع مذکر کی علامت۔ واو الف، واو نون اور یا نون تین علامتوں کا گروپ جمع مذکر کا آپ پڑھ چکے ہیں۔ باقی لفظ تقوی سے نکلا ہے، تقوی اور متقی پرہیزگار آپ اردو میں بولتے ہیں۔ یومن اس دن سے، لفظ یوم کا معنی صرف دن ہوتا ہے، اور جب یومن اس طرح منصوب آئے فعل کے بعد تو اس دن ترجمہ کیا جاتا ہے، اور اس سے مراد قیامت کا دن ہوتا ہے۔ واتقو یومن تم سب ڈرو اس دن سے، لا تجزی نہ کام آئے گی۔ لا کا معنی نہیں، نہ مت وغیرہ کرتے ہیں، تو یہاں اس کا معنی نہ ہے۔ تجزی کے شروع میں جو تا ہے یہ واحد مؤنث کی علامت ہے، اس کا الگ سے ترجمہ نہیں ہوگا، اور اس کا اشارہ اگلے لفظ نفسن سے ہے جس کا ترجمہ کوئی جان ہے۔ لفظ نفس عربی زبان میں مؤنث ہے، تو اس لیے اس تا کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لا تجزی نہ کام آئے گی، نفسن کوئی جان، عن نفسن کسی جان کے، کسی نفسن کی تنوین کا ترجمہ ہے، اور ان کا معنی سے ہو گیا۔ نفس، نفسہ، نفسی نظام تنفس آپ اردو میں بولتے ہیں۔ شیئن کچھ بھی، شے اشیاء، اشیاء خورد و نوش۔ ولا یقبلو اور نہ قبول کیا جائے گا، یا تا حمزہ نون پر پیش اور آخر سے پہلے زبر، اس کو گول دائرہ لگا کر ہائی لائٹ کیا ہے۔ ولا یقبلو اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس نفس سے، عدل کوئی بدلہ، کوئی متبادل، کوئی معاوضہ۔ ولا تنفعها اور نہ فائدہ پہنچائے گی اسے۔ تو تنفعها کی تا کا اشارہ بھی اس نفس کی طرف ہے، اور یہ لفظ نفع سے نکلا ہے، اور آخر میں ہا فعل کے آخر میں آئے، اس کا ترجمہ انہیں اسے کریں گے۔ ولا تنفعها اور نہ فائدہ پہنچائے گی اسے، شفاعت کوئی سفارش، عربی میں شفاعت کہتے ہیں، اردو میں سفارش کہتے ہیں، تو آخر میں جو تنوین ہے اس کا ترجمہ کوئی ہے۔ ولا تنفعها شفاعت اور نہ کوئی فائدہ پہنچائے گی اسے کوئی سفارش۔ ولا ہم اور نہ وہ سب، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ ینصرون یا پر پیش اور آخر سے پہلے زبر جس کو دائرہ لگا کر ہائی لائٹ کیا گیا ہے، کیے جائیں گے اس کا ترجمہ ہے، وہ سب کیے جائیں گے۔ آخر میں واو نون جمع مذکر کی علامت۔ باقی لفظ نصر، ناصر، نصرت، انصار، انصاری سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان، 65% الفاظ اردو والے، 20% بار بار آنے والے، اور 15%
عربی زبان کے نئے اور مشکل الفاظ جسے آپ نے یاد کرنا ہے وہ سرخ رنگ میں ہوں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکرو تم سب یاد کرو، ذکر اذکار تذکرہ مذکورہ بالا، نعمتی یلتی میری وہ نعمتیں جو انعمتو میں نے انعام کی۔ انعمتو اور نعمتی کا روٹ نعمت ہے، نعمت انعام اور منعم حقیقی اردو میں آپ بولتے ہیں۔ علیکم تم پر، علی علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم، علی وجہ البصیرت، وانی اور بے شک میں، فضلتکم میں نے فضیلت دی تمہیں۔ فضیلت، فاضل، تفضل سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ علی العالمین تمام جہان والوں پر، علی علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم، عالم اسلام، عالم برزخ، عالم کفر، تو عالم کا معنی جہان ہوتا ہے۔ واتقوا اور تم سب ڈرو، یومن اس دن سے، تقوی متقی، یوم ایام یوم آخرت، لا تجزی نہ کام آئے گی، جزا و سزا، کفایت کے معنی میں، کام آنے کے معنی میں، نفسن کوئی جان، عن نفسن کسی جان کے، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ نفس، نفسہ نفسی، نظام میں تنفس وغیرہ اردو میں آپ بولتے ہیں۔ شیئن کچھ بھی، ولا یقبلو اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، کوئی متبادل، کوئی فدیہ، ولا تنفعہا اور نہ اسے نفع دے گی، شفاعت کوئی سفارش، ولا ہم ینصرون اور نہ وہ سب مدد کیے جائیں گے۔ ناصر، نصرت، انصار، انصاری اردو میں بولا جاتا ہے۔ تو ہمارے آج کے سبق میں کوئی ایسا لفظ نہیں جسے ہم نے یاد کرنا ہو۔ اللہ کی رحمت ہے ہم اردو زبان بولنے والوں پر کہ اللہ نے ہمارے لیے قرآن مجید سمجھنا انتہائی آسان فرما دیا۔ تو چند ایک لفظ بار بار آنے والے ہیں جو کہ ہم معلم القرآن میں بالتفصیل پڑھ چکے ہیں۔ اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو کہ ہماری اردو زبان میں بولے اور پہچانے جاتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس کا استعمال بھی ہم آپ کو دو طریقوں سے سمجھا چکے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم، اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی امید رکھیے، صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی اللہ سے مانگیے۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں ایمان پر، اسلام پر قائم رہیں، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔